کیا آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ خدا آپ کو عزت عنایت فرمائے، خدا سلامتی دے آپ کو، حکم کریں۔ تو جی میں نے ایک سوال پوچھنا تھا، تھوڑا سا آف ٹاپک، اگر آپ نہ جواب دینا چاہیں تو کوئی بات نہیں۔ یہ جو عاشور کے دن پہ فاقہ رکھا جاتا ہے، یہ تو مجھے ابھی سے پتہ ہے کہ یہ فارمل فاسٹ نہیں ہوتا، اور اس کو مطلب اثر تک ہی لوگ رکھتے ہیں، اور یہ بھی پتہ ہے کہ کھانے پینے سے مطلب دور رکھنا اس ریکمینڈیڈ۔ لیکن جو فاقہ شکنی ہے یہ اسی طرح ہوتا ہے جس طرح لوگ افطار کرتے ہیں، مطلب تو یہ کیا خالی رسم ہے یا فارمل طریقے سے جو اثر کے بعد لوگ کرتے ہیں فاقہ شکنی، اس کا کوئی مطلب تو حدیث بھی ملتا ہے؟ اس کی حدیث یہ ہے ائمہ طاہرین علیہ السلام سے کہ عاشور کے دن آپ جو ہیں روزہ نہ رکھیں، لیکن بھوکے رہیں اور پیاسے رہیں۔ اور جب دن بہت عرصہ گزر جائے دن کا، ایوننگ کے قریب، شام کے قریب، تو بہت ہی سادہ کھانے کے ساتھ آپ جو ہے افطار نہ کریں، بس وہ کھانا کھا لیں تاکہ روزہ نہ بن جائے۔ یہ احادیث میں موجود ہے یہ روایت۔ اچھا، تو مطلب گاؤں میں وہ مطلب بڑا بڑا لنگر دے رہے ہوتے ہیں، وہ تو پھر جائز نہ ہوا نا؟ تو وہ بڑے لنگر دیتے ہیں تو لوگ بھی زیادہ نا، لوگ بھی زیادہ، عوام بھی زیادہ ہے۔ اچھا، لیکن لذیذ کھانا نہیں دینا چاہیے عاشور کے دن، لذیذ کھانا نہیں کھانا چاہیے، جو بہت مزیدار کھانا ہے اس میں رنگا رنگ کھانا ہے، سادہ کھانا کھانا چاہیے۔ جی اچھا ٹھیک ہے جی، سوری ایک اور سوال بھی تھا۔ اچھا، وہ جو حضرت بلال حبشی تھے، ان کے بارے میں کہیں حدیث میں نے دیکھا تھا کہ وہ شیعہ مطلب کہ امام کی طرف سے بھی ان کی حدیث میں بتانے کتنی وہ ٹھیک تھی، بات مجھے نہیں پتا کیونکہ مجھے حدیث کا کوئی زیادہ سمجھ نہیں ہے، مجھے نہیں پتا کہ کون سے اوتھینٹک ہوتے ہیں، نہیں مطلب آپ ہی کو فالو کرتے ہیں۔ سوال یہ تھا میرا کہ جب امام علیہ السلام نے بلایا تھا لوگوں کے اپنے سر شیو کر کے آ جاؤ، تو اس میں 4 لوگ آئے تھے، تو اس میں حضرت بلال کیوں نہیں تھے؟ وہ کہاں تھے اس وقت؟ مجھے نہیں معلوم اس وقت وہ مدینے میں تھے، کہاں تھے، باہر تھے، کیا مجبوری تھی ان کی، اس کا ذکر نہیں ہے۔ باہر بلال ان میں نہیں تھے، جناب بلال ان میں نہیں تھے۔ ہاں، ان کی ہو سکتا ہے کوئی عذر ہو، کہیں باہر ہوں، کوئی وجہ ہو، کوئی مجبوری ہو، مجھے نہیں معلوم۔ بہرحال ان لوگوں میں نہیں تھے بلال۔ اچھا، لیکن یہ ہے کہ وہ تھے امام علیہ السلام کے پکے؟ اتنے پکے نہیں تھے، اتنے پکے جیسے دوسرے تھے وفادار تھے اس طرح نہیں تھے، لیکن وہ کوئی باثر رسوخ بھی آدمی نہیں تھے نا، بیچارے غلام تھے، نوکر تھے، تو وہ ان کا وہ نہیں تھا۔ لیکن جناب بلال کی اتنی تعریف نہیں ہے ہمارے رواج، مذمت بھی نہیں ہے کہ مذمت ہو، تعریف بھی اتنی زیادہ نہیں ہے کہ ان کی تعریف کی گئی ہو اصحاب خاص میں سے۔ جی، تو وہ دوز ہے کہ مطلب آپ امام تک چھوڑتے ہیں اور جب پتہ چلے گا پتہ چلے گا۔ جی جناب۔ اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت مہربانی، بس یہ تھا۔ خدا آپ کو عزت دے، بہت مہربانی آپ، خدا سلام سے، بہت مہربانی۔ جی پاکستان والے، السلام علیکم، بات کریں بھائی۔ وعلیکم السلام، ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، اللہ کا کرم ہے، بات کرو ڈاکٹر صاحب۔ یہ سوال یہ ہے میرا کہ سورہ حشر آیت نمبر 7 میں اللہ پاک فرماتے ہیں فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ، اس میں جو لام ملک ہے، اگر کیا لام ملک ہے تو یتامہ کے ساتھ بھی یا واؤ کے ساتھ، واؤ عاطفہ کے ساتھ بھی یہ شامل ہوگا لام ملک؟ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذِی القربى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاکِینِ۔ جی یہی آیت، اس کی نا یہ لام بیان کرتے ہیں اختصاص کے لیے نا، یہ اس کے لیے ہے، یہ اس کے لیے ہے، تو واو عاطفہ اس میں کیا ہو جاتا ہے؟ فَلِلَّهِ وَالرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ لام اگر ملکیت کے لیے ہے یا اختصاص کے لیے ہے، یہ باہر قرینے سے ثابت ہوگا، یہ صرف لفظ سے ثابت نہیں ہوتا، باہر سے دلیل ہونی چاہیے، خارج سے دلیل ہونی چاہیے کہ یہ لام کس لیے۔ ویسے ہی السلام، کیا حال ہے آپ؟ اللہ کا کرم۔ آگا آپ سے 2-3 سوال ہیں۔ پہلا سوال تو ایک مستری صاحب سے ریلیٹڈ ہے کہ رسول کی شہادت کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ جب رسول خدا نے بولا کہ سب کو بلاؤ اور ان کو وہی دوائیاں دو جو مجھے دی ہے، تو وہ کہتے ہیں اس سے تو ان پہ تو کوئی اثر نہیں ہوا، تو وہ یعنی کہ وہ زہر والا اس کانٹینٹ کو کاٹنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے بارے میں کوئی آپ کچھ بتائیں۔ دیکھیں، وہ اس روایت میں اتنا ہی ہے کہ جو دوا مجھے دی گئی ہے وہی دوا ان کو دیا جائے، ان کے منہ میں دیا جائے نا، ان کے منہ میں لدود، حدیث اللدود، اس کے منہ میں ڈالا جائے۔ اب اگر کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا ہے تو وہ اتنا بیوقوف تھوڑی ہے تو وہ خود بھی زہر پی لے، اپنے ابو کو بھی زہر پلا دے،
وہ تو یہ تو نہیں کرے گا، وہ کوئی اور چیز کھلائے گا، وہ تو چالاک آدمی ہوگا، وہ تو نہیں کرے گا اس سے، وہ تو اس سے نہیں کرے گا۔ لیکن یہ جو مطالبہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا عجیب ہے، بہت عجیب ہے کہ ایک شخص کو دوا دیا گیا ہے اس کے اجازت کے بغیر، اور وہ کہتا ہے کہ تم سب کو دوا کھلاؤ۔ یہ حدیث doesn't make sense، اس حدیث کا کوئی معقول وجہ نظر نہیں آتی۔ اس میں حدیث میں بہت کچھ کاٹا گیا ہے، اس حدیث میں حذف بہت ہے، وَإِلَّا اصل جو واقعہ ہے کچھ اور ہے، اصل جو واقعہ ہے کچھ اور ہے، کچھ اور باتیں ہوئی وہاں پہ، جو کچھ ہوا ہے ہمیں اس کا نہیں معلوم۔ لیکن جس انداز میں یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں ہم نے دوا دیا ہے، جب وہ اٹھیں تو انہوں نے کہا کہ دوسروں کو بھی دوائی کھلاؤ، یہ کوئی نہیں کرتا اس طرح۔ ایک شخص اگر خود بیمار ہے اس کو دوا دیا گیا ہے، وہ اٹھنے کے بعد نہیں کہتا دوسروں کو بھی دوا کھلاؤ۔ بہرحال یہ جو حدیث ہے یہ کیا ہے، یہ اس کے متعلق ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا اگر انہوں نے زہر دیا ہے تو وہ دوسروں کو، اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا ہے تو وہ دوسروں کو تو زہر تو نہیں دیں گے، وہ بیوقوف تھوڑی ہیں کہ خود بھی زہر کھا لیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو مطالبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دیا جاتا ہے کہ سب کو تم دوائی کھلاؤ، یہ بھی عجیب ہے۔ اچھا، لیکن اس کے متعلق صحابہ کی روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے شہید گئے ہیں۔ اب کس لیے کیسے شہادت ہوئی ہے یہ جماعت مخالفین کے کتب میں نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ خیبر میں 3 سال پہلے جو ان کو زہر دیا گیا تھا اس وجہ سے شہید ہوئے ہیں، تو خیبر میں جو لوگ شہید ہوئے تھے زہر کی وجہ سے وہ اسی وقت شہید ہوئے، تو یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں شہید ہوئے ہوں خیبر کی وجہ سے، یہ زہر اس طرح کام نہیں کرتا۔ زہر اس کے ایک آدمی 2-3 آدمی ایک زہر کھاتے ہیں، ایک فوراً مرتا ہے، ایک دوسرا آدمی 3-4 سال کے بعد مرتا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے بھی نہیں کہا کہ میں خیبر کے زہر کی وجہ سے مرتا ہوں۔ تو بہرحال یہ شہادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جماعت مخالفین کے نزدیک موجود ہے، لیکن وجہ شہادت ان کے پاس جو ہے صحیح واضح طور پہ معلوم نہیں ہے۔ اور حکم کرو۔ اچھا آقا، ایک اور سوال معاویہ کے بارے میں، کہ کچھ لوگ تو اہل سنت میں انجینئر جیسے ہیں جو لوگ کھل کے معاویہ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ مولا علی کو لعنتیں دلواتا تھا اپنے ممبروں سے، لیکن جو ایک وہابی لوگ ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو سب کا الفاظ عربی میں یوز ہوتا ہے وہ تنقید کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس کے لیے ذرا ایکسپلینیشن۔ دوبارہ کہہ دیں، کیا بولا آپ نے؟ میں نے بولا سب کا الفاظ عربی میں استعمال ہوتا ہے، تو وہابی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، سب کا مطلب تنقید ہوتا ہے۔ سب کا مطلب ہے شتم، سب کا مطلب ہے گالی، سب جو ہے گالی کو بولتے ہیں، سب جو ہے شتم کو بولتے ہیں، گالی کو بولتے ہیں، اور اس کو نہیں بولتے، تنقید کو نہیں بولتے۔ یہ جھوٹ ہے بھائی، سمجھ میں آئی نا بات آپ؟